بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مختلف ابواب کو ذکر فرمایا ہے، اور ان ابواب میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قسم کے سوالات کے جواب میں مختلف امور بیان کیے۔ کہیں آپ نے سوال کیا گیا کہ اسلام کی خصلتوں میں کون سی خصلت زیادہ افضل ہے، تو کہیں آپ نے ایمان باللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا، اس کے بعد حج مبرور کا ذکر کیا۔ کہیں آپ نے اس سوال کے جواب میں نماز کو باقاعدہ وقت میں ادا کرنے کا ذکر کیا، کہیں اس کے ساتھ بر الوالدین کا ذکر کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ سوال ایک ہی قسم کے ہیں اور جواب میں مختلف امور کو اور مختلف اشیاء کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے مختلف جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں سائل کے اعتبار سے آپ نے جواب عنایت فرمائے۔ سائلین جو سامنے موجود ہیں، ان کی حاجت، ان کی ضرورت، ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے، تو ان کے لیے جن چیزوں کا ذکر مناسب تھا آپ نے ان کو ذکر کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ وقتی حالات کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اختلاف ازمنہ کی وجہ سے جواب میں اختلاف آ گیا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ قحط کی صورت ہوتی ہے، لوگوں کو خوراک مہیا نہیں ہوتی۔ مثلا ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں اور حج بھی میرا نفلی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ حج فرض ادا کر چکے ہیں، اب آپ لوگوں کی خوراک کا اور ان کے کھانے کا انتظام کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ نفلی حج کے لیے جائیں۔ تو بعض اوقات جوابات میں حالات کی جو وقتی حالات ہیں ان کی رعایت رکھی گئی ہے، اس لیے جواب مختلف ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ متکلم کی اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اور اس کی جو شان ہے، اس کے پیش نظر جواب ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانیں اور تمام شؤون اللہ تبارک و تعالیٰ کی شؤون کے تابع ہوتی ہیں، اور آپ کی کیفیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اعتبار سے جواب میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک موقع پر آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کی رحمت کا اور رحمت بے انتہا اور بے قرار کا اظہار ہو رہا ہے کہ آدمی اگر مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ الخطاب، جو آدمی چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔
تو ایک شان غضب ہے، ایک شان رحمت ہے. ان شؤون کے اختلاف کی بنا پر بھی جواب میں اختلاف ہوتا ہے. یہ چند باتیں ہوگی. ایک سائلین کے اختلاف کے پیش نظر جواب میں اختلاف ہوا. ایک ازمنہ اور اوقات کے اختلاف کے اعتبار سے جواب میں اختلاف ہوا. ایک یہ کہ اختلاف وہ متکلم کی اپنی ذہنی کیفیت اور اس کی اپنی شان کے اختلاف کے اعتبار سے اختلاف جواب میں آیا. ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں ایک ہوتی ہے فضیلت کلی اور ایک ہوتی ہے جزئی فضیلت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ بعض انبیاء کو جزئی فضیلت حاصل ہے جو آپ کو حاصل نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس انداز کی حکومت دی گئی تھی ظاہر ہے کہ وہ آپ کو نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت سلیمان آپ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلی فضیلت آپ کو حاصل ہے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کو صحابہ کرام کی جماعت میں فضیلت کلی حاصل ہے. اگرچہ فضیلت جزئی دوسرے صحابہ کے لیے بھی ثابت ہے. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر. ابھی اشدہم فی امر اللہ عمر کی جو فضیلت ہے یہ ابوبکر کو حاصل نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے اشدہم حیاء عثمان یا اقضاہم علی یا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل یا افرضہم زید بن ثابت یا اسی طریقے سے ابو عبیدہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. یہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن ابو عبیدہ بن الجراح یا عالمہم بالحلال والحرام یا افرضہم زید بن ثابت. یہ جزئی فضیلتیں ہیں، لیکن جو فضیلت کلی حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر کو حاصل ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو مختلف چیزیں آپ نے جواب میں ارشاد فرمائی ہیں یہ کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے. مثلا تطعم الطعام وتقرأ السلام. اطعام الطعام کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہر شخص پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے. کوئی آدمی بھی اس کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا اور اس سے سخاوت کا پہلو واضح طور پر نظر آتا ہے. تقرأ السلام اس کے اندر ظاہر ہے کہ کبر کی نفی ہوتی ہے کہ آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اور جن کو پہچانتا ہے ان کو بھی سلام کرتا ہے اور جن کو نہیں پہچانتا ان کو بھی سلام کرتا ہے. اسی طریقے سے اقامت صلاۃ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار اقوال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اس طرح اظہار کرے. بر الوالدین میں بھی والدین کے ساتھ اظہار ہوتا ہے بندگی کا کہ ان کو لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تو اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار، اپنے ماں باپ کے سامنے اسی طریقے سے بندگی کا اظہار، اور اسی طریقے سے جہاد میں امیر کے حکم کے مطابق اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیش قدمی کرنا. وہاں نماز کا ذکر ہے، بر الوالدین کا ذکر ہے، اسی طرح جہاد کا ہے. تو ہر ایک میں
سپردگی پائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبد کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. ماں باپ کے سامنے بھی بندہ اپنے آپ کو ان کے تابع دار ہونے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے جہاد کے اندر آدمی اور مجاہد وہ اپنے امیر کے حکم کے مطابق، امیر کہتا ہے وہاں چلے جاؤ، وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. امیر کہتا ہے یہاں کھڑے رہو، وہ وہاں کھڑے رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور امیر کی اطاعت کے اندر وہ سر تسلیم خم کیے رہتا ہے. تو یہ مختلف اعمال ہیں جن کا ان روایات کے اندر ذکر آیا ہے، اور ان کی جزئی فضیلت کو پیش نظر رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب قائم کیا ہے اور ترجمہ اس کے اندر نہیں. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اس باب کا مقصد کیا ہے. تو مقصد اس کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماقبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے. تو اس کو بتا رہے ہیں کہ انصار کو یہ اتنا بڑا مرتبہ کیوں عطا کیا گیا، ان کی محبت کو ایمان کی علامت کیوں قرار دیا گیا، اور ان کے بغض کو نفاق کی علامت کیوں قرار دیا گیا. تو اس کی وجہ بتائی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی. آپ کو مکہ مکرمہ سے جہاں اسلام کی اشاعت میں طرح طرح کی رکاوٹیں تھی، اور جہاں اہل اسلام کو آرام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رہنا میسر نہیں تھا، اسلام کی اشاعت میں بھی رکاوٹیں تھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی راحت اور سکون کے اسباب مفقود اور معدوم تھے. ایسے سخت موقع پر حضرات انصار نے پیشکش کی کہ آپ مدینہ تشریف لیں، اور آپ مدینہ تشریف لائیں گے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عباس اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ اس موقع پر موجود تھے. انہوں نے انصار سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ عرب ان کے دشمن ہیں، اگر تم ان کو لے جاؤ گے تو وہ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے، اور جب تمہارے دشمن ہو جائیں گے تو پھر تمہارے لیے ان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اپنا دفاع بھی تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا. تو کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے، اتنی ہمت ہے کہ تم عرب کی دشمنی کا مقابلہ کر سکو؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے، وہاں آپ کی حفاظت کریں گے، اور عرب جو ہمارے دشمن بن جائیں گے ہم ان کا بھی خوب مقابلہ کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی گنجائش نہیں حاصل ہوگی. تو یہ جوان مردی، یہ ہمت، اور اس طریقے سے حضور پاک کو مکہ مکرمہ سے مدینے لانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اسلام کی اشاعت کا دروازہ کھل گیا. مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں جو اذیتوں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس سے ان کو نجات مل گئی. اور آپ کو معلوم ہے اسی لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی آدمی بھی ایمان لائے گا مکے میں وہ کبھی معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے نہ آ جائے. تو یعنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس کو فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ مکے میں نہیں رہیں گے. اور خالی مکے کی بات نہیں ہے، عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی جو آدمی ایمان لائے گا اس کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پڑے گا. تو وہی حالات تھے
ان حالات کی بنا پر امام بخاری یہاں باب لائے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرات انصار کی محبت ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی ہے اور اسلام کی اشاعت کا سامان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور مہاجرین کی محبت ایمان کی علامت نہیں ہے؟ حدیث میں یہ تو فرمایا گیا ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، لیکن یہ نہیں کہیں آیا کہ مہاجرین کی محبت بھی ایمان کی علامت۔ تو اس کے متعلق کہیے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مہاجر تو وہ آپ کی قوم میں سے ہیں، وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہجرت کی بنا پر در بدر ہوئے ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اور وطن چھوڑنا اور اپنا مال اور اپنے عیال کو چھوڑنا اور اس طریقے سے در بدر ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اور تو ان کی فضیلت تو ظاہر ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ انصار تو اپنے گھر رہے، انہوں نے تو اپنا وطن نہیں چھوڑا، انہوں نے تو اپنے اہل و عیال سے جدائی اختیار نہیں کیے، ان کو تو دربدر ہونے کی مصیبت سے سابقہ نہیں ہوا، اور وہ تو حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں۔ مہاجرین جو ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے۔ ایک یہ کہ وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، قریشی ہیں، آپ بھی قریشی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کی وجہ سے انہوں نے جو مصائب برداشت کیے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انصار نے نہیں کیے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے اہل و عیال کو اور مال کو نظر انداز کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہاجرین کی فضیلت محتاج بیان نہیں، اس لیے انصار کے متعلق شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ان کو ہجرت کی زحمت اٹھانی پڑی ہے، نہ انہیں اپنے اہل و عیال اور مال سے جدائی کا سابقہ پیش آیا ہے، تو اس لیے ان کی محبت کو علامت ایمان بیان کرنا ضروری تھا۔ مہاجرین کے بارے میں یہ بات محتاج بیان نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انصار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بطریق اولا مہاجرین کی محبت ایمان کی علامت ہوگی۔ جب انصار کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے تو مہاجرین کے لیے تو بطریق اولا ہو۔ اس کے بعد یہاں امام بخاری نے جو ترجمہ قائم کیا ہے، اس میں باب قائم کیا ہے، اس میں ترجمہ نہیں، اس کی بہت سی توجیحات کی جاتی ہیں۔ ایک توجیح تو یہ کی جاتی ہے کہ اصل میں امام بخاری کا ارادہ تراجم قائم کرنے کا تھا، لیکن ابھی ان کی نوبت نہیں آئی کہ انتقال ہو جائے۔ کان یرید عقد ترجمہ ولیکن اعجلتہ المنیہ، موت آ گئی اس واسطے وہ ترجمہ قائم نہیں کر سکے۔ تو مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ابواب جو بغیر ترجمے کے ہیں سب آخر میں ہونے چاہیے،
ترجمہ قائم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن موت نے موقع نہیں دیا اور ترجمہ قائم کرنے سے پہلے امام بخاری کا انتقال اور وصال ہو گیا۔ تو اگر آپ یہ توجیہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ترجمہ قائم کرتے 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 ایک مقام پر پہنچے اور وہاں ابھی بہت سے ابواب موجود تھے، ان کا ترجمہ نہیں لکھا گیا تھا کہ انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ توجیہ غلط ہے، اس لیے کہ ایسے ابواب جن کے اندر ترجمہ نہیں ہے پوری کتاب میں پھیلے ہوئے۔ اس توجیہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ابواب آخر میں ہوتے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابواب آخر میں نہیں ہیں، پوری کتاب میں پھیلے ہوئے ہیں، تو لہذا یہ بات غلط ہوگی کہ آپ ترجمہ قائم کرنا چاہ رہے تھے لیکن انتقال ہو گیا۔ دوسری ایک توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا تھا لیکن ناقل جو بخاری کے ہیں ان سے چھوٹ گیا۔ ترجمہ تو تھا لیکن نقل کرنے والوں کو سہو ہوا اور وہ ترجمہ نقل کرنے سے رہ گئے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ کتاب کی امام بخاری نے کتاب کو مکمل کرنے کے بعد 23 برس اس کتاب کا درس دیا ہے۔ کتاب کو مکمل کرنے کے بعد 23 برس اس کتاب کو پڑھایا، اور آج کے زمانے کو دیکھیے کتنی سہولتیں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں، اور اس زمانے میں کس قدر مشکلات تھیں، کس قدر دشواریاں تھیں، اس کے باوجود 23 سال میں 90,000 شاگردوں نے بخاری امام سے پڑھی ہے۔ یعنی امام بخاری کی طرف طلباء کے رجوع کا عالم یہ ہے کہ 90,000 طلباء نے امام بخاری سے 23 سال میں اس کتاب کا سماع کیا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ احتمال کہ نقل کرنے والوں سے ترجمہ رہ گیا ہے، یہ کیسے قبول کیا جائے گا؟ امام بخاری کی زندگی میں نقل ہو رہی ہے، نقل کرنے والے 2-4 نہیں سینکڑوں ہزاروں ہیں، اور 23 برس تک وہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو ان حالات میں یہ کہنا کہ نقل کرنے والوں سے ترجمہ رہ گیا، کوئی عقل مند تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نقل ہو رہی ہے، امام کی حیات میں ہو رہی ہے، 23 برس تک ہو رہی ہے، نقل کرنے والے 90,000 ہیں، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ نقل کرنے والوں سے ترجمہ رہ گیا، یہ سوائے حماقت کے اور کوئی چیز یہ قابل قبول بات نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام کو سہو ہو گیا، یہ اور بھی زیادہ احمقانہ بات۔ امام جیسے متعقد آدمی کو اور امام جیسے بلند درجے کے محدث کو یہ کہنا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آج کل جو طریقہ ہے تصنیف و تالیف کا وہ نہیں تھا۔ ایک صفحے پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے ورق پر لکھی، تو اس میں ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات ورق پلٹ گیا اور ترجمے کا لکھنا رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے حدیثیں تو پہلے لکھی اور ترجمے بعد میں قائم کیے۔ اب حدیثیں لکھنے کے بعد جب ترجمے قائم کرنے کا موقع آیا، ترجمے بعد میں آئے ہیں، حدیثیں پہلے آئی ہیں، اب ترجمہ قائم کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ورق پلٹنا چاہتے ہیں، وہ 2 پلٹ گئے، اور 2 پلٹنے کی وجہ سے درمیان میں کوئی حدیث بغیر ترجمے کے رہ گئی۔ نہیں سمجھے؟
یعنی پہلے حدیثیں لکھ لی، اس کے بعد میں ترجمہ قائم کرنے کا مرحلہ آیا۔ اب حدیثیں ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان ورقوں میں لکھی ہوئی حدیثوں میں بعض اوقات ایک ورق پلٹنے کے بجائے 2 پلٹ گئے، تو درمیان والے صفحے پر جو حدیث تھی وہ بغیر ترجمے کرے گی۔ یہ بھی غلط، اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ عمل امام بخاری کے یہاں نقل کا 23 برس تک ہوا ہے، اور بخاری کی حیات میں ہوا ہے، تو اتنے طویل عرصے تک، اتنی طویل مدت تک اس قصور کی تلافی نہیں ہوئی جو غلطی سے صفحہ الٹنے سے ہو گیا تھا۔ غلطی سے صفحہ الٹتے ہوئے 1 کے بجائے 2 الٹ دیے تو 23 سال میں اس کی اصلاح کا امکان نہیں پیدا ہوا، یہ صحیح نہیں۔ تو یہ 3 احتمال تو غلط ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر باقی احتمالات ہیں، ان باقی احتمالات میں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نور الحق اور شاہ ولی اللہ، ان تمام حضرات کی رائے اکثر مقامات میں یہ ہوتی ہے کہ یہ باب کالفصل من الباب السابق ہے، یہ باب سابق سے فصل کے طور پر لایا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ اس کا من وجہ باب اول سے بھی تعلق ہے اور من وجہ یہ مستقل بھی ہے۔ یہ حضرات میں نے کیا علامہ کرمانی ہیں اور ابن حجر ہیں، عینی ہیں، قسطلانی ہیں، شیخ نور الحق ہیں، شاہ ولی اللہ، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو بغیر ترجمے کے ہے یہ باب سابق کے لیے بمنزلۃ الفصل ہے، اور بمنزلۃ الفصل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ من وجہ اس باب سابق سے بھی اس کا تعلق ہے اور من وجہ اس میں شان استقلال بھی موجود ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جہاں باب میں ذکر کی ہوئی حدیث کا باب سابق کی حدیث سے تعلق نظر آتا ہے وہاں یہ توجیہ ہو سکتی ہے۔ جو باب بلا ترجمے کے ہے اس میں حدیث مسند موجود ہے، حدیث موجود ہے، ترجمہ نہیں ہے، تو باب ہے بغیر ترجمے کے اور اس کے اندر حدیث مسند نقل کی گئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث مسند کا پچھلے باب کی حدیث سے کوئی ربط ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ باب کالفصل من الباب السابق ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اس باب کے اندر جو حدیث مسند نقل کی گئی ہے اس کا باب سابق کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس کو فصل اس کے لیے کیسے قرار دیا جائے گا؟ پھر وہاں یہ توجیہ نہیں چلے گی۔ اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ باب بلا ترجمہ میں حدیث ذکر کی جاتی ہے، وہ حدیث باب سابق کی حدیث سے کوئی ربط نہیں رکھتی، کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو لہذا ایسے موقع پر کالفصل من الباب السابق کی توجیہ نہیں کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری نے تشہید اذہان کے لیے یہ بات بغیر ترجمے کے ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ امام بخاری پڑھنے والوں کا ذہن تیز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ترجمہ قائم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، ترجمہ قائم کرنے کی صلاحیت ان کے اندر بھی موجود ہو۔ روایت سامنے، باب میں ترجمہ نہیں ہے مگر روایت تو ہے، اب اس روایت کو دیکھ کر وہ خود ترجمہ قائم کر، جیسے استاد
طالب علموں کو کچھ سوالات دے دیتا کہ ان کا جواب لکھ کے لاؤ، اور وہ طالب علم جواب لکھ کر لاتے ہیں، استاد اس میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتا کر پھر اصلاح کرتا ہے۔ تو جیسے وہ استاد طالب علموں سے سوالات کا جواب لکھواتا ہے، اسی طریقے سے امام بخاری یہاں طالب علموں سے ترجمہ قائم کرانا چاہتے ہیں۔ ان کا منشا یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے حدیث ہم نے لکھ دی ہے، اب آپ اس میں غور کرو، اور غور کرنے کے بعد اس کے لیے جو ترجمہ مناسب ہو وہ متعین کرو۔ یہ ہے تشہیر اذہان۔ نمبر 3، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رجوع الی الاصل کے لیے باب بغیر ترجمے کے لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ابواب کا، درمیان میں کوئی ضمنی باب آ گیا جو اس سلسلے سے مختلف ہے، کسی مصلحت کی بنا پر، کسی مناسبت کی بنا پر اس سلسلے میں ایک باب ضمناً ایسا آیا کہ جو اس سلسلے سے متعلق نہیں ہے، تو اب اس سلسلے سابق کی طرف رجوع کرنے کے لیے باب بغیر ترجمے کے لایا جاتا۔ یہ ہے رجوع الی الاصل۔ رجوع الی الاصل کا مطلب سمجھ گئے کہ ایک سلسلہ ابواب کا چل رہا ہے، وہ باہم مربوط ہیں، ان کا ایک دوسرے سے مناسبت کا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں درمیان میں ایک باب آ گیا جو اس ماقبل والے سلسلے سے مربوط نہیں ہے، ماقبل والے سلسلے سے وہ متعلق نہیں ہے، کسی بنا پر درمیان میں وہ باب امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سابقہ سلسلے کو بحال کیا جائے، تو وہ سابقہ سلسلے کو بحال کرنے کے لیے وہ باب لاتے ہیں بغیر ترجمے کے، اس کو رجوع الی الاصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باب سابق میں کوئی اشکال پیش آیا ہے، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے باب بلا ترجمے کے لاتے ہیں۔ باب سابق میں کوئی اشکال پیش آیا ہے، اس اشکال کو دور کرنا مقصود ہے، تو اس کے لیے یہ باب بغیر ترجمے کے لایا جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ یہ باب بابن فی الباب کے قبیل سے ہوتا ہے۔ بابن فی الباب کے قبیل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو روایت نقل کی گئی ہے اس کا تعلق باب سابق کے ترجمے سے یا باب سابق کی روایت سے ہے۔ بابن فی الباب کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب پچھلے باب کے ضمن میں داخل ہے، اور پچھلے باب کے ضمن میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی روایت کا باب سابق سے تعلق ہے یا باب سابق میں جو حدیث مسند بیان کی گئی ہے اس سے تعلق ہے۔ تو ایک بات ہوئی کل فصل من الباب السابق ہونے کی، دوسری بات ہوئی تشہیر اذہان کی، تیسری بات ہوئی رجوع الی الاصل کی، چوتھی بات ہوئی رفع اشکال کی کہ ماقبل میں کوئی اشکال آ گیا، اس کو دور کرنے کے لیے امام نے باب بغیر ترجمے کے قائم کیا۔ اور 5ویں بات ہوئی کہ یہ باب بابن فی الباب کے قبیل سے ہے، اس کی روایت باب سابق سے متعلق ہے ترجمے سے یا حدیث سے۔ یہ کیا باتیں ہوں گی؟ 6ٹھی بات یہ ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمت اللہ علیہ تکثیر فوائد کے لیے
ترجمہ نقل نہیں کرتے. مطلب یہ کہ اگر ترجمہ ہوگا تو پھر ذہن اس پر مرکوز ہو جائے گا. حالانکہ روایت سے جس طریقے سے یہ ترجمہ ثابت ہوتا ہے اور دوسرے فوائد بھی اس کے اندر موجود ہیں. اگر بات کے ساتھ ترجمہ آ جائے گا تو پھر تو ترجمے کی طرف توجہ ہوگی اور ترجمے ہی کو آدمی مقصد قرار دے کر روایت پہ غور کرے گا. اور اگر ترجمہ نہیں ہوگا تو پھر روایت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے، ان تمام کی طرف ذہن کا التفات ہوگا اور ذہن متوجہ ہوگا. تو اس کو تعبیر کیا ہے تقصیر فوائد سے. تقصیر فوائد کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ روایت مختلف مسائل پر مشتمل ہے، اس کے اندر مختلف فوائد موجود ہیں. اگر ترجمہ کوئی قائم کیا جاتا ہے تو پھر قاری اسی ترجمے کے پیش نظر روایت میں غور کرتا ہے، اور اگر ترجمہ قائم نہ کیا جائے تو پھر روایت میں جتنے فوائد بیان کیے گئے ہیں ان سب کی طرف آدمی کی توجہ ہوتی ہے. یہ تقصیر فوائد ہے. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اوقات تقصیر طرق کے لیے بھی امام بخاری یہ کام کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایک طریق سے روایت پہلے آ گئی، اب باب بغیر ترجمے کے لایا گیا ہے اور روایت کی سند تبدیل کر دی گئی، تو یہ تقصیر طرق ہوگا. طرق سے مراد اسانید ہے کہ اسانید کی کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعض مقامات میں امام بخاری نے باب بغیر ترجمے کے قائم کیا. تو ایک ہو گئی تقسیم فوائد کی شکل اور ایک ہو گئی تقسیم طرق کی شکل. یہ جو توجیحات بیان کی جا رہی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ توجیح ہوگی، کہیں یہ توجیح ہوگی، کسی مقام پر اس توجیح کا اعتبار کیا جائے گا، کسی مقام پر اس توجیح کا اعتبار کیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات میں یہ ساری توجیحات نافذ ہوں گی، نہیں ایسا نہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقسیم طرق کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بغیر ترجمے کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گئی صورتیں ہیں 7 ہو گئی. 8ویں ایک صورت اور ہے، اور وہ 8ویں صورت یہ ہے کہ امام بخاری باب بغیر ترجمے کے تحویل کی غرض سے لاتے ہیں. تحویل آپ کو معلوم ہے ایک سند چلتی ہے، ایک مقام پر جا کر رک جاتی ہے، اس کے بعد ہائے تحویل ہوتی ہے، اور ہائے تحویل کے بعد دوسری سند شروع ہوتی ہے، اور پہلی سند جہاں پر جا کر ختم ہوئی تھی یہ دوسری سند بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہ تحویل ہوتی ہے عام طور پر کہ ایک سند لائے ہیں اور اس کو ایک مقام تک پہنچا دیا ہے، اس کے بعد ہائے تحویل لائی گئی ہے، دوسری سند ذکر کی گئی ہے اور اس کو بھی اسی مقام تک پہنچا دیا جہاں پہلی سند پہنچی تھی. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہ باب بغیر ترجمے کا تحویل کے لیے لایا گیا، اور یہ کتاب و بدء الخلق میں ایک باب. اس کی مثال فقط ایک ہی ہے پوری کتاب میں کہ جہاں باب بطور تحویل لایا گیا ہے اور کہیں نہیں، بس وہ باب و بدء الخلق میں ایک باب ہے اور اس کی حیثیت تحویل کی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے خود اس باب کی نشاندہی کی ہے، اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کتاب و بدء الخلق میں باب ہے. اس کے بعد اب یہاں روایت ہے
روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبادہ کانا شہید بدرن، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں، وہ احد النقبا، اور یہ نقبا میں سے بھی ایک ہیں جن کو لیلۃ العقبہ میں نقیب مقرر کیا تھا۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جبکہ صحابہ کی ایک جماعت آپ کے اطراف موجود تھی، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم فأجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ اب آپ دیکھ لو روایت میں کتنے فوائد موجود ہیں۔ راوی ہے حضرت عبادہ، حضرت عبادہ ابن ثابت، یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک ہیں اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک، اور وہ 12 نقیب جو آپ نے مقرر کیے تھے یہ ان میں بھی داخل ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شامل ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل ہے، اور جو 12 نقیب انصار کے آپ نے مقرر کیے تھے ان کے اندر بھی یہ داخل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صدقات کی وصولی کے لیے بھی حضور پاک نے ان کو مقرر کیا تھا، اور اسی طرح اصحاب صفہ کو یہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے الی آخری۔